یہیں پہ تو آپ اہل سنت جو ہیں وہ کلو کال کرتے ہیں کہ بھائی یہ حق پہ ہیں، باقی خطا اجتہادی. اچھا خطا مانتے ہیں پھر اس کو اجتہاد کی طرف لے جاتے ہیں. آپ حضرت معاویہ کی خطا اجتہادی کو نہیں مانتے. حضرت ابو بکر اور ان کے جو معاملات تھے، حضرت زہرا کے معاملات تھے، ان کی خطا اجتہادی تھی یا وہ باطل پہ تھے؟ اس پہ میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے کہ سیدہ کا جو موقف ہے اس میں سیدہ حق پر ہیں اور حضرت ابو بکر خطا پر ہیں. سیدہ کا جو موقف ہے اس میں سیدہ حق پر ہیں اور حضرت ابو بکر خطا پر ہیں. دیکھیں پھر خطا والا لفظ لیا ہے، کون سی خطا؟ آپ حق کے مقابلے میں باطل کیوں نہیں کہتے؟ دیکھیں مجھے قرآن مجید سے دکھا دیں کہ حق کے مقابلے میں کہیں خطا کو استعمال کیا گیا ہو، یا کوئی دکھا دیں کہ حق کے مقابلے میں خطا ہو گیا. دیکھیں خطا مطلب وہ درست نہیں ہے نا، یہاں پر درست نہیں ہے، کیونکہ اس پہ تو میرے 3-4 لیکچر موجود ہیں فدق کے اوپر. جی دیکھیں. اور اس کو آپ مبہم ہے، نہیں مبہم نہیں، لوگوں کے کمنٹس آپ پڑھیں جا کر. ابھی بالکل واضح ہے. دیکھیں بالکل واضح ہے، بالکل واضح بات ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ جس طرح آپ نے بعض اہل سنت کی علماء کا حوالہ دیا کہ وہ سیدہ زہرا کو خطا پہ کہتے ہیں، تو وہاں میں نے سوال اٹھایا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ بھائی صحابی خطا نہیں کر سکتا ہے، صحابہ سے خطا نہیں ہوتی ہے، صحابہ کی جانب نہیں، صحابہ کی جانب خطا کا لفظ منسوب نہیں کرتے، منسوب نہیں کیا جا سکتا. تو جب منسوب نہیں کرتے تو کم از کم آپ سیدہ کو صحابیہ تو مانتے ہوئے نہ منسوب کریں. لیکن پھر بھی آپ نے وہاں پہ منسوب کیا، اور آپ کے اندر آپ منافق نہیں بنے اس طور پر کہ آپ نے سیدہ کو خطا کی جانب منسوب کیا. تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس فدق کے معاملے کے اندر سیدہ حق پر ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ خطا کے اوپر ہیں یہاں پر، تو میں کیسے آپ مجھے سنت سے باہر نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں بات آپ کی بالکل یہاں پر حق بجانب ہے کہ یہاں پر ایک حق ہے اور ایک حق نہیں ہے، ایک صحیح بات ہے اور ایک صحیح بات نہیں ہے. تو یہاں مثال کے طور پر نہیں احتیاط سے کام نہیں، میں نے بالکل واضح بات کی ہوئی ہے کہ سیدہ نے قرآن کی آیت پیش کی ہے اور وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے روایت پیش کی ہے. اور یہ ہمارا ہی اصول ہے کہ جہاں قرآن اور روایت ٹکرا جائے تو وہاں ہم قرآن کو ترجیح اور مقدم رکھتے ہیں. آپ اہل سنت کا اصول نہیں ہے؟ نہیں، اہل سنت کا اصول ہے، نہیں ہے احناف کا ہے. نہیں، احناف کا میں آپ کو دسیوں ایک حوالہ آپ پیش خدمت کریں مومنین کے سامنے، ناظرین کے سامنے. اصل اہل سنت کا یہ اصول نہیں ہے، مشہور ہے اپنی جگہ پہ. میں ابھی آپ کے سامنے کہتے تو ابھی یہیں پہ کھول لیتا ہوں، کتنے حوالے رکھتا ہوں آپ کے سامنے. علماء اہل سنت کا اجماعی موقف ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے درمیان تعارض کی صورت میں قرآن کو مقدم کریں. ایسا نہیں، میں احناف کی بات کر رہا ہوں. احناف کا پیش کریں. چلیں آپ ابھی ایٹ اے ٹائم نہیں، لیکن آپ کسی ویڈیو میں ہمارے یہی ناظرین کے لیے آپ اسی موقع پہ کہ آیا قرآن و حدیث کے درمیان جب تعارض ہو جائے تو ہمارے اصول و ضوابط میں یہ ہے کہ قرآن کو مقدم کیا جائے گا. نہیں ہے، یہ میں ابھی کہہ رہا ہوں، آپ نے اپنا دعویٰ رکھا تو انشاءاللہ. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن مجید میں ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ قرآن میں جو آپ کو آسانی ہو آپ قرآن میں سے اس کو پڑھا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کا ایک فرض ہے کہ آپ نماز کے اندر اتنی مقدار میں سے قرآن کا حصہ پڑھیں گے کہ جو جس پر قرآن کا اطلاق ہو سکے کہ آپ نے قرآن کی کوئی صورت پڑھی ہے. صحیح. اب یہ ہمارے نزدیک فرض ہے، لیکن اگر ایک روایت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کسی شخص نے فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. تو اب ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ایک روایت اور قرآن مجید کی آیت بالکل آپس میں تعارض آ گیا. ہم کسے لیں گے؟ تو ہمارے احناف کا اصول یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن یہ فرض ہے اور لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب یہ فرض نہیں ہے. تعارض آ گیا نا، تو ہم اس طور پر لیتے ہیں یہ ہماری بنیادی کتاب اور ہمارے جو عام جو اصول کی کتابیں ہیں اس میں جو پڑھنے والا ہے اصول الشاشی، نور الانوار، وہ اچھی طرح جانتا ہے طالب علم بھی کہ قرآن اور آیت اگر ٹکرا جاتی ہے تو ہم جب تعارض ہو جاتا ہے تو ہم وہاں قرآن پر عمل تطبیق دیتے ہیں. اولاً تطبیق دیتے ہیں، اگر تطبیق نہ ہو وہاں پر تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم قرآن کی آیت کو لیتے ہیں اور روایت کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. یہ ہمارے یہاں بالکل بے غبار قسم کا اصول ہے، واضح اصول ہے. ہاں یہ کہ بات کے اندر جو ہمارے متاخرین ہیں ان لوگوں نے جگہ جگہ پر اس کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہمارے لیے مقدم ہے. میں اس کی ایک اور مثال دے دوں جو خلاف ورزی کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جس نے اپنا دین بدل دیا اس کو قتل کر دو. خود شیعہ بھی اس کو مانتے ہیں کہ جس نے دین بدل دیا اس کو قتل کر دینا چاہیے. ارتداد کی سزا فقہ جعفریہ کے اندر بھی یہ ہے کہ اس کو قتل کرنا چاہیے، مرتد کی سزا. اس معاملے میں سنی شیعہ دونوں ایک ہیں. صحیح. حالانکہ قرآن مجید نے ایک شخص کو ریلیجن کی آزادی دی ہے کہ وہ اپنا چوز کر سکتا ہے کہ میرا جو مذہب ہے میں اس کو اختیار کروں، مجھ پر کسی کی زبردستی نہیں. قرآن مجید سورہ یونس کی آیت ہے. صحیح. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. کیا آپ لوگوں اگر آپ کا رب چاہے تو سارے کے سارے لوگ ہیں وہ مومن ہو جائیں؟ کیا اے رسول آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے کہ لوگ ایمان لے آئیں؟ صحیح. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ آپ کسی پر مذہب کے معاملے میں زبردستی نہیں کر سکتے. بخاری کی روایت یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ جس نے
کچھ لوگ قبائل وہ مرتد ہو گئے اور ان کو پھر سزا دی. تو اب ایسے موقع پر اب آپ دیکھیں نا، ایک طرف قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ آپ کو ریلیجن کی آزادی ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ آپ کو کسی انسان نے بدل دیا تو اس کو قتل کرنا چاہیے. تو اب ہمیں کس بات کو لینا چاہیے؟ قرآن مجید کی آیت کو لینا چاہیے نا. تو یہی میرا موقف ہے کہ جہاں پر ہم قرآن کی آیت اور روایت ٹکرا جائے وہاں پر آپ قرآن مجید کو لیں گے. چلیں ابھی کیونکہ اور یہی چیز سیدہ زہرا کے معاملے کے اندر بھی ہمیں اپلائی کرنی چاہیے. دیانت کا تقاضا یہ ہے جو کہ ہمارے لوگوں نے نہیں کیا. ہمارے شیعوں کے ہاں تو یہ مسلم ہے، البتہ آپ اہل سنت کے ہاں بہت ہی شاذ و نادر اس کے اوپر اقوال ملتے ہیں. یہ اپنی جگہ کیا پر چیز؟ یہی قرآن کے مقابلے والی جو میں نے بات کی، اس کے اوپر حوالہ جات اپنی جگہ پہ انشاءاللہ پیش کریں گے کہ ایسی بات آپ کے ہاں نہیں پائی جاتی. مشہور میں نے کہا نا کہ بعض لوگوں نے اس کو جو ہے نا الگ طریقے سے بیان کیا. چلیں وہ انشاءاللہ بیان کریں گے اس کو. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں، خود آپ مان رہے ہیں اس چیز کو کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ خطا پہ تھے، اور اسی طرح خلافت کے معاملے میں کون حق پہ تھا؟ خلافت کے معاملے میں امام علی کا فرمان ہمارے لیے حق ہے. صحیح. امام علی نے بخاری کی روایت فرمایا کہ یہ ہمارا حق ہے. حق ہے. ہم رسول اللہ کے ساتھ قرابت کی وجہ سے اسے اپنا حق سمجھتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت نمبر 4240 اور 241. امام یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم رسول اللہ سے قرابت کی وجہ سے اسے ہم سب سے زیادہ حق پہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. تو بس آپ لیکن خلافت مانتے ہیں امام علی کو؟ دیکھیں، لیکن اے ابو بکر آپ نے اسے ہم سے استبدت علینا بالامر، آپ نے اور ہم سے مشورہ نہیں کیا اور ہم سے یہ لے زبردستی لے لیا. ٹھیک ہے، استبداد کا لفظ استعمال کیا. میں زبردستی کا اس لیے نہیں استعمال کر رہا ہوں کہ پھر لوگ کہتے ہیں یہ شاید میں نے اپنا ترجمہ کیا. صحیح ہے. ان کو چاہیے کہ پھر جو ترجمہ کیے ہوئے ہیں سلفی علماء نے کیے ہیں وہ دیکھ لیں یہاں پر کہ انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے. تو اس میں امام علی کا موقف کیا ہے؟ کیا ہے؟ امام کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے. صحیح ہے. جب امام علی نے کہہ دیا ہمارا حق ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں میں کہنے والا کہ نہیں امام کا حق نہیں کسی اور کا حق ہے. صحیح. اب اس کے بعد یہ پوری روایت ہے کہ امام نے آگے بیعت کر لی. بہرحال بخاری کی روایت ہے. تو میں جہاں پر امام علی کا جو موقف ہے اسی موقف کو حق مانتا ہوں کہ یہ سیدنا امام علی علیہ السلام کا حق ہے. امام نے اس موقع پر اس کا اظہار کیا. حضرت ابوبکر نے وہاں پر ایک طویل گفتگو کی کہ یہ کیوں ہم نے پھر یہ پہل کر لی، کیا وجہ ہے، اور امام نے پھر اس کے پر کیا اپنی رائے دی، اور پھر زندگی بھر امام کا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما ان کے ساتھ کیا معاملہ رہا ہے. تو یہ بخاری کی روایت سے میں نے آپ کو بتایا جو امام کا موقف ہے میرا سیم بالکل اسی پہ. تو آپ نے کہا کہ وہ بخاری کی روایت میں آگے کہ بیعت کر لی تھی، رضان کی تھی یا مکرہن کی تھی؟ بخاری کی اس روایت سے معلوم تو ہوتا ہے کہ رضان کی تھی. بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رضا کے ساتھ نہیں کی تھی. آپ بتائیں کون سی روایت سے؟ اس میں ہے کہ جب تک جناب زہرا سلام اللہ علیہ زندہ تھی. ہاں یہ اسی روایت کا 41 کی آخری تو حصہ یہ ہے. کیسے دلالت کرتا ہے رضا کے ساتھ؟ نہیں اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ ان کے اوپر کوئی جبر کیا گیا. یہ ہے کہ انہوں نے بلایا، ٹائم دیا کہ بھائی آپ آ جائیں وہاں پر، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور جب سیدہ کا وصال ہو گیا، دیکھیں نا اس میں اب آپ اندازہ لگائیں کہ زہری کی یہ جو روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو خبر بھی نہیں دی اور سیدہ کا وصال ہو گیا اور جنازہ بھی امام علی نے پڑھایا اور رات کو پڑھایا. تو یعنی اتنا سچ تو بخاری نے لکھا ہے نا. یعنی اس روایت کو ان ناسبیوں کے لیے اور وہ لوگ کہ جو امام کا یہ حق بھی نہیں مانتے. اس لیے آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر کتنی کوشش ہو رہی ہے اس روایت کے مقابلے میں بیہقی اور فلاں فلاں مستدرک کی روایت لے کر آتے ہیں، حالانکہ بخاری کے مقابلے میں کوئی اور روایت بنتی نہیں ہے. صحیح. بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جنازہ امام علی نے پڑھایا. اب اگر 100 دفعہ کوئی سنی مولوی اپنے آپ کو کہنے والا ووٹ کے کھڑا ہو، کیا میں ایک سنی کے اعتبار سے مجھے یہ کہنا اس کی بات ماننی چاہیے یا بخاری کی بات ماننی چاہیے؟ 1000 سال سے تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح البخاری. تو آج اگر مولوی صاحب کہیں نہیں بخاری کی روایت سائڈ پہ کرو اور وہ جو بیہقی والی روایت ہے وہ زیادہ قابل قبول ہے، تو ہمیں کس بات کو لینا چاہیے؟ یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہم بخاری کی روایت کو زیادہ مقدم مانیں گے. میرا سوال ابھی بھی وہیں پہ ہے، میں وہاں سے نہیں جا رہا، سائڈ پہ ابھی کہیں پہ. آپ چلے گئے جناب زہرا کے وصال کی طرف. نہیں میں آپ کو بخاری کی دیانت بتا رہا ہوں. بخاری کی دیانت مان لی آپ کی، اسی روایت سے آپ استدلال کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ وہ ہمیں بتائیں. میں بے عنوان شیعہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک سنی کا اعتدال پر رہتے ہوئے کیا موقف ہے. ہاں روایت یہ کہتی ہے آپ نے کہا رضا کے ساتھ، ٹھیک ہے، دوستان بیٹھے ہیں سن رہے ہیں. روایت یہ کہتی ہے آپ کے بقول کہ آپ نے کہا روایت سے ہٹ کے آپ کا موقف، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امیر المومنین نے راضی ہنسی خوشی بیعت کر لی تھی بعد 6 اشہر، 6 مہینے بعد. تو اسی روایت میں ہے کہ جب تک جناب زہرا سلام اللہ علیہ زندہ تھی امیر المومنین کی ایک آبرو تھی لوگوں کے نزدیک. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد امیر المومنین بیعت کر رہے ہیں تو وہ آبرو جو لوگوں کے نزدیک تھی، لوگ کون تھے؟ صحابہ تھے. اب وہ آبرو کیسے بدل گئی؟ اس آبرو کو آپ کس طرف لے جائیں گے کہ پھر امیر المومنین بیعت کر لیتے ہیں؟ تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ راضی تھے وہ؟
نہیں دیکھیں لوگوں نے جب سقیفہ میں بیعت کر لی نا اور معاملہ ایک طور پر پورا ہو گیا تو وہی جو اجماع امت والی بات آ جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ابو بکر خلیفہ بن گئے ہیں تو امام علی کیوں بیعت نہیں کر رہے ہیں؟ امام نے یہاں پر بڑی جرت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بغیر کسی تقیہ کرتے ہوئے بالکل واضح لفظوں میں بیان کی یہ ہمارا حق ہے. صحیح. آپ اندازہ لگائیں کہ آج اگر ایک حکمران منتخب ہو جاتا ہے اور ساری ریاست اسٹیبلشمنٹ ساری جو قوت اور طاقت ہے عسکریہ وغیرہ وغیرہ ساری اس کے ماتحت ہو جاتی ہے اور دوسرا شخص اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ حق اس کا نہیں ہے میرا حق ہے. اندازہ ہے آپ کو کتنی بڑی بات ہے یہ بات کون کر سکتا ہے؟ یہ بات وہی کر سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اس کا منصب کا حقدار سمجھتا ہوگا. صحیح ہے کہ بھائی یہ میرا حق ہے یہ اس شخص کا حق نہیں ہے. امام نے اسی طریقے سے اس موقع پہ یہ کہا کہ یہ میرا حق ہے. صحیح ہے مان لیا. ٹھیک ہے یعنی اس میں امام نے کوئی بات کوئی لگی لپٹی نہیں تھی. بالکل واضح کہا بھائی ہمارا حق ہے ہم سے لیا گیا. صحیح ہے. تو واضح بات ہے میں امام کی اس بات کو کیسے بخاری کی ہونے کی وجہ دیکھیں اگر یہ کسی دوسری کتابوں میں ہوتی نا مثال کے طور پر ابن حبان میں ہوتی حالانکہ وہ بھی صحیح ہے یا بازار میں ہوتی یا مسند احمد کے بالکل کسی ضعیف راوی سے ہوتی. بخاری کے اندر ہے زہری سے ہے اور زہری بھی پھر اہل سنت کا پسندیدہ راوی ہے سند بھی بالکل صحیح روایت صحیح سند سے ہے تو مجھے پھر اس کو ماننا کیوں نہیں میں مانوں گا؟ تو میں مانوں گا نا اس کو کہ امام کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا حق ہے. تو اس میں اب آپ اندازہ لگائیں کہ امام علی علیہ السلام نے کوئی کسی چیز کو چھپایا نہیں ہے. پھر جو لوگ وہاں پر پیچھے ان کا یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ لوگوں کے چہرے پھرے ہوئے دیکھتا ہوں. حقیقت ہے کہ یہ بخاری کے جو جس طرح بخاری نے یہ روایت پیش کی ہے یہاں پر لوگوں کا معاملہ نہیں رہا تھا امام علی علیہ السلام کے ساتھ. سیدہ زہرا علیہ السلام کی حیات میں جو امام علی علیہ السلام کو جو جس طرح لوگ دیکھتے تھے تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مقام الگ تھا ایک الگ ایک اس وجہ سے ایک عزت اور مقام و مرتبہ دیا جاتا تھا. اس میں کہیں سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ زبردستی بیعت لی گئی.